نیل پالش یا مہندی لگا کر گھر سے باہر جانا. کیا عورت نیل پالش یا مہندی لگا کر بغیر ہاتھ کو ڈھکے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ اور اگر نقاب میں ماتھا نظر آئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بنت راشد لاہور سے. دیکھیں اس کا تعلق فتنے سے. عورت کو چاہیے اپنا پورا پراپر جسم ڈھکے، پورا جسم پراپر طریقے سے ڈھکے، اور اس میں ہاتھوں میں بھی گلوز پہنے. جوان لڑکی کے لیے یہی پردہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتی، ہاتھ کھل جاتے ہیں اس کے، یا تھوڑی بہت پیشانی کا حصہ نظر آ جاتا ہے، تو بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. لیکن ظاہر ہے اس طرح حرام نہیں کہیں گے اس کو، جس طرح چہرہ کھولنا یا بالکل ہی بال کھول کے گھومنا. تو مشورہ تو یہی ہے، شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ پراپر پورا پردہ کریں. خاص طور پہ اگر ہاتھوں میں مہندی لگی ہے تو یہ چیز فتنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور مردوں کی طبیعت مائل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو ہر وہ کام جس سے مرد کی طبیعت جوان عورت کی طرف مائل ہو، اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے. بیمار والد کی نمازوں کا فدیہ. میرے والد صاحب پچھلے 10 سالوں سے فالج کے مریض ہیں. ہم ان کا روزوں کا فدیہ تو دیتے ہیں، لیکن نمازوں کے لیے کوئی فدیہ نہیں دیا، اور وہ اپنے حواس میں بھی نہیں ہیں. تو کیا ان کی نمازوں کے لیے فدیہ دینا ہوگا؟ کیا حل ہوگا؟ عائشہ اسلام آباد سے. دیکھیں اگر وہ اپنے حواس میں ہی نہیں ہے تو نہ نمازوں کا فدیہ ہے، نہ روزوں کا فدیہ ہے. اور فدیہ بھی اس وقت ہے جب اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور وہ وصیت بھی کریں، آرڈر بھی دیں. اگر آپ نے اپنے طور پر ان کا فدیہ دینا شروع کر دیا تو بھی فدیہ ادا نہیں ہوتا. تو ہوش و حواس میں اگر روزہ چھوڑتے ہیں یا نماز چھوڑتے ہیں تو پھر بھی قضا اصل میں واجب ہے. قضا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر فدیہ ہے، لیکن وہ آپ کے والد ہی پر ہے. خود نہیں کرتے تو اب وصیت کریں یا آرڈر کریں کہ بھائی فدیہ دو میری طرف سے. تو آرڈر نہیں کرتے تو آپ کی طرف سے دینے سے ادا نہیں ہوگا. اور ویسے بھی جب ہوش و حواس ہی سلامت نہیں ہے تو پھر نماز بھی معاف ہے اور روزہ بھی معاف ہے، اس کا تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہے. پھر استحاضہ میں نفلی روزہ رکھنا. استحاضہ میں نفلی روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا استحاضے کی حالت میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ عائشہ اسلام آباد سے. جی استحاضہ میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. حیض میں روزے پر پابندی ہے، استحاضہ میں روزے پر کوئی پابندی نہیں ہے. فرض روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور نفلی بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے. والدین کا خاندان میں زبردستی رشتہ کروانا. میرے والدین مجھے خاندان میں شادی کرنے پر زبردستی کر رہے ہیں. 3 مہینے سے مجھ سے بات نہیں کی ہے. میرے سامنے روتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ زبردستی نہیں ہے، ہم تمہیں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خاندان میں شادی اس لیے کرا رہے ہیں کہ اسلام میں خاندان کو جوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے. اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں آپ کے والدین آپ کو کہہ رہے ہیں خاندان میں شادی کر لو اور فضائل بھی سنا رہے ہیں تو آپ مان جاؤ، وہ بھی لڑکی ہی ہوگی نا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی قابل نفرت ہو آپ کے لیے. تو خاندان میں رہتا ہے تو خاندان کی بات مان کے چلے گا تو زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی. لیکن اگر آپ کو اس کی طرف بالکل بھی رغبت نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ بالکل دل مائل ہی نہیں ہے، تو پھر صاف طور پہ خاندان کو بول دیں بھائی میں نہیں کروں گا، آپ جو رو آپ کچھ بھی کر لو. کیونکہ ایسے زبردستیاں شادیاں پھر ناکام ہوتی ہیں، بیوی سے محبت ہوتی نہیں ہے. آدمی کہتا ہے پھر بیویوں کو تانے دے رہا ہوتا ہے میں نے تو خاندان کے کہنے سے کی ہے. تو میرا مشورہ تو یہی ہے خاندان والے جہاں کہہ رہے ہیں وہاں کر لیں. لیکن اگر آپ کو وہاں بالکل بھی رغبت نہیں ہے پھر خاندان کے رونے کی پرواہ نہ کریں. جب وہ روئیں تو آپ اس سے زیادہ رونا شروع کر دیں ان کے سامنے، کیونکہ وہ آپ کو ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں نا. تو آپ رونے کا حل یہی ہے کہ جو رو رہا ہو نا آپ اس سے زیادہ رونا شروع کر دیں. تو ایک آدمی کہنے لگا میں نے دوسری شادی کی تو میری بیوی رو رہی تھی تو میں اس سے بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، تو وہ مجھے چپ کرانے لگی. لیکن یہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے. عام طور پر دوسری شادی کے بعد جتنا بھی روئیں گے نا تو وہ باتوں میں نہیں آئے گی آپ کے. لیکن بعض دفعہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے یہ ہر بار. یہ آپ کی سچویشن میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا. جب بھی خاندان والے آئیں آپ کے سامنے رونا شروع کریں تو آپ اس سے زیادہ رونا شروع کر دیں. تو اتنا روئیں کہ وہ کہیں اس کو ہو کیا گیا ہے. پھر بتائیں نہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے. اگر بتا دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ایموشنل بلیک میلنگ جاری رکھیں آپ تو انشاءاللہ وہ چھوڑ دیں گے، بولیں گے جہاں کرنی ہے کر لے.